قل انما العلم عند اللہ فانما انا نذیر مبین۔ بس یہاں تک نہیں، بلکہ آگے یہاں تک بھی پڑھنا ہے، 27 آیت میں 27 کمپلیٹ کرنا ہے یہاں تک۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ پورا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّٰہ، کہہ دو کہ بس اس کا علم اللہ ہی کو ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس ہوں ڈرانے والا کھول کھول کے۔ فَلَمَّا رَآهُ زُلْفَةً سِیَّتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، تو جب وہ دیکھ لیں گے کہ قریب آ گیا ہے عذاب، تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کے تم تھے طلبگار۔ اچھا، یہ نیا سبق ہے سورہ ملک کا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے سورت کو، یعنی اگلا جو اس کا لیسن ہوگا نا وہ آخری لیسن ہوگا۔ پہلی آیت پڑھنے کے لحاظ سے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اور کہ ہے نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ اس میں وہ کون ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ، تو یہ وہ لوگ کون ہیں جو یہ کہتے ہیں؟ اس سے مراد ہر وہ انسان ہے جس کے عقائد آپ کے جیسے نہیں ہیں۔ عام اصطلاح میں ہم ایسے شخص کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور جب ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمیں قرآن پڑھوایا جا رہا ہے تو ہمیں ان کافروں کے کفر کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، اور کیسے جان پائیں گے کہ ہم کہیں ان جیسے تو نہیں بنتے جا رہے؟ ان کی خصوصیات کو دیکھ کے، سمجھ کے، اور خود کو ان پہ پرکھ کے۔ اگلی آیات میں ہم ان کافروں کی جو خصوصیات پڑھنے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر کافر کا لفظ نہیں آیا ہے، یہ تفسیر ترجمے میں سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہاں پہ صرف کیا کہا گیا ہے وَيَقُولُونَ، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا وَيَقُولُونَ، یعنی وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ کب ہوگا وعدے سے مراد ہے کہ اس وعدے کا وقت پورا کب ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ، عذاب کا وعدہ، جب اچھے کو اچھائی اور برے کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ وہ میں ہر وہ انسان شامل ہے جو بار بار اللہ سے یا اللہ والوں سے پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ وقت جب اس کو انصاف ملے گا، جب اس کے حق میں سب اچھا ہو جائے گا، جب اس کو اس کے غلط کام کی سزا ملے گی، کیونکہ اللہ والے سزا سے ڈراتے ہیں نا، خبردار کرتے ہیں۔ والدین، استاد، آپ کے مخلص لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اپنی عادت بدلو ورنہ پکڑ ہو جائے گی، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس پکڑ پہ یقین کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہم بار بار ایک ہی غلط کام کو کرتے جاتے ہیں، ہم ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ندامت سے معافی مانگتے ہیں، پھر کچھ دن بعد دوبارہ اسی کو کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ ندامت بے وزن ہونے لگتی ہے اور معافی بے معنی۔ ہم بالآخر اس گناہ کو اپنا لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس میں تو کوئی آر نہیں، اگر یہ گناہ واقعی اتنا بڑا ہوتا تو اب تک اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا، اب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر چکا ہوتا، اب تک قیامت ہمارے سروں پہ ٹوٹ چکی ہوتی۔ شاید اس گناہ سے اللہ کو اتنا فرق نہیں پڑتا، ایک ہم ہی ہیں جو خواہ گلٹی ہوئے جا رہے ہیں، ایک ہم ہی ہیں جنہوں نے اس گناہ کو سر پہ اتنا سوار کر رکھا ہے، ورنہ لوگ اس سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ لوگ زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں، ان پہ تو عذاب نہیں آتا، ہم اتنی نیکیاں بھی تو کرتے ہیں، پھر ایک اس گناہ پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پکڑے گا؟ اور اگر پکڑنا ہوتا تو اب تک پکڑ چکا ہوتا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے یا کفار مکہ کے بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے بارے میں، کیونکہ ہم بھی اللہ کے وعدے پہ سوال اٹھانے لگ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ایسے ہی مولویوں نے اس گناہ کو اتنا بڑا بنا رکھا ہے، شاید وہ سچ نہیں بولتے، اتنی بڑی بات نہیں، ہم اس کو کرتے بھی رہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اب تک تو اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے نا، اب کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ اتنے برس سے ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، کب ہونا ہے وہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے؟ تو کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو ہوں خبردار کرنے والا، کھول کھول کے بیان کرنے والا۔ یہ وہ جواب ہے جو آپ نے ہر ایک کو دینا ہے جب آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں۔ آپ جب بھی اللہ کا پیغام کسی کو پہنچائیں گے، وہ آپ کے سامنے کسی نہ کسی مقام پہ شکوک و شبہات رکھے گا۔ ہم انسانوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہو کیوں نہیں رہا، ہمیں سب کچھ جلدی جلدی چاہیے ہوتا ہے، حالانکہ یہ کائنات جن اصولوں پہ بنائی گئی ہیں نا، جو پرنسپلز ہیں، ان میں ایک کاز اور ایفیکٹ کا قانون بھی تو ہے نا، یعنی پہلے وجہ بنے گی پھر اس کا ایفیکٹ ہوگا، یوں ہی جادو سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ جواب آپ کے میرے لیے بھی ہے، اور یہ ہمیں خود کو دینا ہے
کہ اللہ کا وعدہ بھی ایک پروسیس سے گزر کے آئے گا. یہ وعدہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف عذاب کا تو وعدہ نہیں کیا ہے نا، یہاں وعدہ لکھا ہے، عذاب یا ثواب نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے ہیں، جیسے اب برے کا انجام برا ہوگا، اچھے کا انجام اچھا ہوگا. لیکن اب پوچھتے ہیں کب ہوگا؟ ہمارے ارد گرد برے لوگ برا کر کے بھی اچھے حال میں ہیں، اچھوں کو فتح ملتی ہی نہیں ہے. ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کیسی بے انصاف دنیا ہے یہ. آپ اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی وعدے کے منتظر ہیں. ہم سب کے وعدے پرسنل ہیں، الگ الگ ہیں. ہو سکتا ہے یہ کسی دعا کی قبولیت ہو جس کا آپ انتظار کر رہی ہوں. آخر کب وہ پوری ہوگی، کب ملے گا آپ کو وہ سب جس کی آپ کو خواہش ہے؟ وہ ایک چیز جو ہر ایک کو آسانی سے مل جاتی ہے سوائے آپ کے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے دشمنوں کا زوال ہو، آپ کے وہ دشمن جو ہر ایک کو ہرٹ کرتے ہیں لیکن ان کو زوال نہیں آتا. وہ کب سے آپ کے پیچھے پڑے ہیں اور آپ بے بسی سے سوچتے ہیں کہ آخر ان کو ان کی بری نیت کا صلہ کب ملے گا، کب یہ میری جان چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے یہ وعدہ کوئی کامیابی ہو، جیسے کیریئر، پڑھائی یا رشتوں میں. کہیں نہ کہیں آپ کو کسی وعدے کی قبولیت کا انتظار ہے، کوئی کامیابی جس کے لیے آپ دن رات کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ آپ کے مقدر میں نہیں آتی. اور ہو سکتا ہے یہ وعدہ ایک سزا ہو، اس گناہ کی جسے آپ چھوڑنے کی کوشش کے باوجود چھوڑ نہیں پاتے اور سوچتے ہیں کہ شاید اس گناہ کی کوئی سزا ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی. ہم سورہ ملک ہر رات پڑھ کے سوتے ہیں. سوتے وقت انسان دن کے مقابلے میں زیادہ جذباتی ہوتا ہے، اس لیے اس کے سوچنے کا طریقہ دن سے مختلف ہوتا ہے. سونے سے پہلے کیے جانے والے فیصلے جذباتی دل کے ہوتے ہیں اور دل سے کیے جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت انسان اپنے اندر کے دکھوں اور انسیکیورٹیز کو زیادہ محسوس کر سکتا ہے، اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ ملک پڑھیں تاکہ ہر رات یہ صورت ہمیں یاد کروائے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے، لیکن کب یہ کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کی ہر کام کو کرنے کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. وہ ایک خاص اندازے کے مطابق کسی کام کو کسی خاص وقت پہ ہونے دیتا ہے اور بہت سے کاموں کو وہ روک دیتا ہے. حالانکہ ہمارے نزدیک وقت مناسب ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بہترین وقت تھا، ہمیں ابھی اسی وقت وہ ملنا چاہیے جس کی ہمیں تمنا ہے. مگر کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا وقت نکلا جا رہا ہے، عمر نکلی جا رہی ہے اور ابھی تک وہ چیز نہیں ملی جو آپ کی عمر کے لوگوں کو کئی سال پہلے مل چکی ہے. اور یہ چیز انسان کو بہت پریشان اور مایوس کرتی ہے کہ وہ وقت سے پیچھے رہ گیا ہے، کہ اس کو زمانے نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. سب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک میں ہوں جو پیچھے رہ گئی ہوں. کیا یہ سچ ہے؟ سورہ ملک آپ کو بتاتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے. سچ صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے. وہ ہر کام کو ایک خاص وقت پہ کرتا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے، جب ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. آپ کو اپنے حصے کی خوشیاں کب ملیں گی یہ اس کو معلوم ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم. آپ کی آزمائش کب ختم ہوگی یہ وہ جانتا ہے اور اس نے اس کا وقت لکھ رکھا ہے. آپ نے طے نہیں کرنا کہ آپ کے دشمنوں کو زوال کب آئے گا، آپ نے نہیں طے کرنا کہ آپ کی دعائیں کب قبول ہوں گی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے. اس نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کی عمر نکلی جا رہی ہے، شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، آپ امیر نہیں ہوئے، کامیابیاں نہیں ملی، خواب نہیں پورے ہوئے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا. تو یہی انسانوں کے سب مسئلے ہوتے ہیں. ہم اپنے اندازے کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندازے ہمیشہ درست ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. ہمارے اندازے تو اکثر غلط نکلتے ہیں. کتنے انسان آپ کو اچھے لگے لیکن وہ برے نکلے. کتنی دفعہ آپ کے اندازے کے مطابق کیے گئے کام بگڑ گئے. آپ نے کتنے دعوے کیے کہ میں اس وقت یہ کر لوں گی، لیکن کیا آپ نے وہ کام کر لیا؟ ہر وہ کام نہیں کرا نا، کیونکہ آپ کے شیڈیول، آپ کے ٹائم ٹیبل کبھی پورے نہیں ہو پاتے. ٹائم ٹیبل تو ہم میں سے ہر ایک نے بنائے ہوتے ہیں نا. کسی نے آج تک پورا کیا ہے حرف بہ حرف؟ نہیں کر سکتے ہیں نا. پھر ہمارے اندازے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اندازے صرف اللہ کے درست ہوتے ہیں، اوقات سے اس کے درست ہوتے ہیں. آپ کے میرے ٹائم ٹیبل بھی ایک دن بھی نہیں چل پاتے. ہم اس ٹائم ٹیبل میں سے 2-4 چیزیں کر لیں یہی بہت ہے، باقی نہیں ہو پاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اول روز سے جو اوقات بنائے ہیں، ساری دنیا آج تک اسی پہ چل رہی ہے. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے. یہ جو موسموں کی تبدیلیاں اب آ رہی ہیں یہ تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہیں، جو انسانوں کے زمین اور سمندروں میں برپا کیے گئے فساد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے نظام ابھی تک اللہ کے بنائے گئے اوقات کے مطابق چل رہے ہیں. اس کو وقت کا زیادہ علم ہے یا ہمیں؟ پھر ہم اتنے مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں مایوسی سے سوچتے ہیں کہ آخر ہمارا وقت کب آئے گا اور اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ اپنے وقت پہ پورا ہوتا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس کے وعدے کا وقت یاد دلائیں. ہمارا کام ہے اپنے رد عمل کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کی کشادگی کا انتظار کرنا اور خود کو اللہ کے خوف اور اس سے امید کے درمیان میں رکھنا. یہی ایمان ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس ہوں ایک نذیر اور مبین. یہاں خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ وعدے کے بارے میں پوچھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا اور کھول کھول کے بیان کرنے والا ہوں. اور عمومی طور پہ تمام مبلغین سے خطاب ہے کہ جب وہ دین کی تبلیغ کریں اور لوگ ان سے ایسے سوال پوچھیں تو وہ اپنی پوزیشن واضح کر دیں کہ ہمیں اللہ کے راز نہیں معلوم، ہم صرف اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ایک مثال ہم نے پہلے بھی ایک جگہ استعمال کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو.
آج کل آن لائن شاپنگ کا زمانہ ہے، ہم سب آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. ایسے میں آپ کچھ آرڈر کرتی ہیں اور کوریئر کا رائڈر آپ کے گھر وہ آرڈر پہنچانے آتا ہے. وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے، بیل بجاتا ہے، آپ سے سائن لیتا ہے اور آرڈر کا پارسل تھما کے چلا جاتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کھولیں یا نہ کھولیں، بلکہ اس کو ریسیو کریں یا انکار کر کے واپس کر دیں. آپ پارسل لیں یا نہ لیں، ہر پارسل کے رائڈر کو پیسے ملتے ہیں. عموماً 10 روپے تو ملتے ہی ہیں. اس کو اس کے حصے کے 10 روپے مل جائیں گے، وہ آپ کو پارسل پہنچا سکتا ہے، آپ کا گھر تلاش کر کے آپ کے ہاتھ میں پارسل کا تھمانا یقینی بنا سکتا ہے. لیکن وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ پارسل کھولیں اور استعمال کریں، یا اس کو پسند کریں یا ناپسند کریں. یہ آپ کا اور اس کمپنی کا معاملہ ہے جن کا پروڈکٹ آپ نے آرڈر کیا ہے. کوریئر رائڈر کا کام اتنا ہے نا کہ اسے پارسل کو اسی درست حالت میں پہنچانا ہے جس میں اس کی کمپنی نے اس کو تھمایا تھا. بارش ہو، طوفان ہو، اسے پارسل کو خراب نہیں ہونے دینا، توڑنا نہیں ہے، بلکہ حفاظت سے اسی طرح پہنچانا ہے جس طرح آپ کے لیے وہ بھیجا گیا. تو مبلغین کا کام بھی بس اتنا ہی ہے. انہوں نے آخری حد تک کوشش کر کے اللہ کے پیغام کو، یعنی اللہ کے قرآن کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے. وہ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما سکتا ہے، لیکن وہ ان سے نیک عمل تو نہیں کروا سکتے نا. اگر آپ بھی ایک مبلغ ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ ایک نذیر اور مبین ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نذیر کہتے ہیں خبردار کرنے والے کو، وارن کرنے والا. مبین کہتے ہیں کسی چیز پہ روشنی ڈال کے اس کو واضح کر کے بیان کرنے والا، ایسا بیان کرنا کہ کوئی ابہام نہ رہے. آپ قرآن اسٹوڈنٹ ہیں تو آٹومیٹکلی آپ مبلغ بن چکی. اب یہ کوئی چوائس نہیں ہے جو آپ نے اپنانی ہو. جب قرآن تھام لیا تو اسے آگے پہنچانا ہے، کیونکہ آپ ایک کوریئر ہیں جس نے پارسل اب تھام لیا ہے. اس کو خود تک نہیں رکھنا، آگے بھی بھیجنا ہے. لیکن کیسے؟ اور یہی آ کے ہمارے سارے نئے دین میں داخل ہوئے بہن بھائی مار کھا جاتے ہیں. اور جیسے ہی نیا سبق پڑھتے ہیں اپنے گھر والوں پہ تنقید شروع کرتے ہیں، بالخصوص ماں باپ پہ. سب سے پہلے ماں کو ٹوکا جاتا ہے غیبت نہیں کریں. باپ سے کہتے ہیں آپ کا طریقہ درست نہیں، بہن پردہ نہیں کرتی، ماڈرن ہے. چھوٹا بھائی ہر وقت فون پہ لگا رہتا ہے. آپ باری باری ہر ایک کو ٹوکتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو سنا دیتے ہیں. آپ سوچتے ہیں یہ اذیت دین میں ملنے والی تکلیف اور اس کا اجر ملے گا اور میں جہاد کر رہی ہوں. نہیں، آپ جہاد نہیں کر رہی ہیں، یہ تو ہماری بد اخلاقی ہے اور ہمیں تبلیغ کا طریقہ نہیں آ رہا. تبلیغ تنقید نہیں ہوتی، تبلیغ کسی کو بھری محفل میں ٹوکنا نہیں ہوتا. مجھے سب سے برے وہ اسٹوڈنٹس لگتے ہیں، یعنی جس وقت میں قرآن پڑھتی تھی اور جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس تھے جو اپنے گھر والوں کو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے تبلیغ تو کرنی چاہیے نا، لیکن بات وہی ہے کہ سب سے پہلے تبلیغ اپنے آپ کو کی جاتی ہے. جس قرآن کی طرف آنے میں آپ کو اتنے برس لگے، اس قرآن کو دوسرے آپ کے چند سینٹنسز یا فقروں سے یا جملوں سے تو نہیں اپنا لیں گے نا، بلکہ آپ ان کو قرآن سے بدل کر دیں گے. اگر آپ کو ان کو سمجھاتے ہوئے غصہ آ جاتا ہے یا بے بسی محسوس کرتی ہیں کیونکہ آپ کو اپنے گھر والے جہنمی لگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہوگی. قرآن پڑھتے ساتھ ہی گھر والوں کو تختہ مچھلی بنانا چاہیے. بعض دفعہ ہم یہ سب اپنی ضد کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہماری بات درست ثابت ہو جائے. نہیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا. اگر گھر والوں کو غیبت سے روکنا ہے تو چند مہینے آپ نے ان کو ٹوکنے کے بجائے اپنی غیبت پہ فوکس کرنا ہے. غیبت ہوئی تو خود بات بدل دیں یا کہہ دیں چلیں کوئی اور بات کرتے ہو نا، فلاں کی غیبت ہوگی. نرمی سے کہنا اور بات بدل دینا یہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ امی ہر وقت غیبت نہیں کیا کریں یا ابو ہر وقت غیبت نہ کیا کریں. ایسے میں آپ اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں نا، تو یہ نہیں کرنا. آپ کے گھر والے آپ کی زبان سے کئی باتیں سن کے کبھی بھی دین کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا. گھر میں تو کسی کی عزت نہیں ہوتی کچھ خاص، چاہے وہ کتنا بڑا ہی مولانا کیوں نہ ہو. وہ صرف آپ کی تبدیلی محسوس کر کے دین کی طرف آئیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ دین نے آپ کو ایک بہتر، نرم دل، خوش اخلاق اور اچھا انسان بنایا ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ اب آپ غصہ نہیں کرتی، پریشان نہیں ہوتی، مایوس نہیں ہوتی، دعا پہ یقین رکھتی ہیں اور دوسروں کی ہمت بندھاتی ہیں، تب وہ آپ کے قرآن میں دلچسپی لیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کا اپیئرنس چینج ہو چکا اور آپ اپنے ظاہری حالت کو بدل چکی ہیں، تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ صرف اپنے دین کی نمائندگی کرنا، قرآن کا اسٹوڈنٹ بن کے دکھانا. قرآن کے اسٹوڈنٹ کیسے ہوتے ہیں؟ مہربان لوگ جو دوسروں سے نرمی سے بات کرتے ہیں، مہربانی کا رویہ اپناتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں، تنقید نہیں کرتے، کسی کو اس کے عیب پہ آڑ نہیں دلاتے، اپنے عیب کو سامنے رکھتے ہیں. اپنے گھر والوں میں جو تبدیلی آپ دیکھنا چاہتی ہیں وہ پہلے اپنے اندر لانا ہوگا، اور دیکھیے گا کیسے آپ کے ارد گرد کی دنیا خود بخود بدلتی جائے گی. ہماری قرآن ٹیچر کہتی تھیں کہ مسلمان کو نماز کی نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو اس کے سامنے خود نماز پڑھو. اس سے زیادہ کسی کو آپ نصیحت نہیں کر سکتی، ورنہ آپ لوگوں کو آڑ دلا کے دین سے بدل کر دیں گے. آپ نے اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش بھرپور کرنی ہے. غصہ کر کے، تنقید کر کے، ٹوک کے کہنا آسان لگتا ہے نا، صبر اور نرمی سے تبلیغ مشکل لگتی ہے. اسی لیے ہمارے ہاں نئے دین میں شامل ہوئے لوگوں میں غصہ، ضد اور بحث کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آسان لگتا ہے.
آپ نے آسان نہیں کرنا، آپ نے وہ کرنا ہے جس کا وقتی فائدہ بے شک نظر نہ آئے لیکن اس کے اثرات دور تک ہوں۔ فوراً سے کوئی غیبت نہیں چھوڑے گا، فوراً سے کوئی قرآن کی طرف نہیں آئے گا، لیکن آپ کا اپنا اخلاق اور کردار دیکھ کے چند مہینے بعد آپ کے گھر والے خود ہی اس طرف آ جائیں گے۔ گھر والے، خاندان والے، یہ جن کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، لکھ کے رکھ لیں۔ آپ یا تو ایک دم بھڑک کے ان کو نصیحت کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے قرآن سے دور کر دیں گی، یا آہستہ آہستہ نرمی سے اپنے عمل کے ذریعے ان کو قرآن کی طرف لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ ہم آج کا سبق یہیں تک اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو یہ ہماری آیت کمپلیٹ ہو جائے گی، سورہ ملک۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی کوشچن ہے فائزہ؟ نو مس۔ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں۔